بیماری اور شفا کا اسلامی نقطہ نظر۔ پہلی بات اس حوالے سے اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی دوا نازل نہ کی ہو۔ بات ہے اعتقاد کی، یقین کی۔ انسانی زندگی میں جو تبدیلی بھی آتی ہے یقین کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان کے جو معاملات بھی خراب ہوتے ہیں وہ یقینی کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ صرف سن لینے کا، کہہ دینے کا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جس نے بیماری پیدا کی ہے اس نے علاج بھی رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی ہے ابن ماجہ میں، اور یہی روایت جو ہے صحیح بخاری میں 5678 نمبر پر، ابن ماجہ میں 3438 اور 439 نمبر پر ہے۔ یوں ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے کہ اگر بیماری ہے تو شفا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کا انسان کے ذہن پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ عام طور پر ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جانے یہ بیماری ٹھیک بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، یا ڈاکٹرز کی طرف سے کہا جاتا ہے یہ مرض لا علاج ہے، یا سوسائٹی میں یہ خوف پایا جاتا ہے کہ فلاں بیماری ایسی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ خوف کوئی سادہ سی بات نہیں۔ دنیا بھر میں میڈیسن کا سارا کاروبار اسی خوف کی بدولت تو ہوتا ہے۔ اگر انسان بیماری سے خوف نہ کھائیں، خوف زدہ نہ ہو تو علاج کیسے کروائیں؟ فقط انسان کی بیماری کی وجہ سے تکلیف ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان علاج کرواتا ہے۔ علاج کروانے کا سبب پیچھے چھپا ہوا خوف ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یا تو اور زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی یا زندگی ہار بیٹھیں گے، اور لا علاج کا مطلب ہی موت ہوتا ہے۔ اب اس کا اور کوئی علاج نہیں سوائے موت کے۔ چلیے ہم اسے ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ اگر اس ایک بات کی ورتھ کو، ویلیو کو فیل کرنا چاہیں، دنیا میں اچانک ہی پتہ چلتا ہے کہ فلاں بیماری اتنی خطرناک ہے، اگر اس کی ویکسینیشن نہ کروائی گئی تو ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ ہلاکت کا خوف نہ ہو، کوئی ویکسینیشن کروائے؟ خوف میں کون مبتلا کرتا ہے؟ وہ جس نے ویکسینیشن بنائی ہے، وہ کمپنی، اس کا بزنس، اس کا کاروبار ہے، وہ خوف میں مبتلا کرتا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتنا بڑا احسان ہے، خوف سے نجات دلاتے ہیں۔ اور نجات کیسے دلائی ہے؟ کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں جس کی دوا نازل نہ ہوئی ہو۔ اس لیے دوا تو ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں معلوم نہ ہو، لیکن یہ کہ اس پختہ یقین کے ساتھ انسان گھبراہٹ سے، بے صبری سے، جزا فضا سے، تکلیف سے بچتا ہے، امید کا دامن تھام لیتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ امید کے ساتھ انسان کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ انسان کی بڑی بیماری نا امیدی ہے۔ تو جو خوف دنیا میں لوگوں کو دلایا جاتا ہے وہ نا امیدی کے توسط سے، تو نا امیدی کو رب العزت نے کفر قرار دیا ہے، کیونکہ یہ بڑی بیماری ہے اور یہ اللہ کی ذات کی رحمت کا انکار ہے، اللہ کی محبت کا انکار ہے۔ اس وجہ سے بیماری کے بارے میں یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں راسخ کرتے ہوئے چلیں کہ اگر بیماری ہے تو علاج تو ہے۔ اب دیکھیں، ایک انسان بیمار ہوتا ہے، اسے معلوم نہیں اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہوگا، اس کی کیا دوا ہے، لیکن اسے کیا چیز چلاتی ہے، ایون علاج کروانے کے لیے مجبور کرتی کہ اگر یہ ہے تو میرے رب نے اس کا علاج بھی پیدا کر رکھا۔ رب سے تعلق جڑتا ہے نا۔ اچھا، اسے اس اینگل سے اگر دیکھیے تو یہ بہت ہی خوبصورتی ہے اس میں، کیونکہ اسلام وہ دین ہے جو انسان کے ہر عمل کا، سوچ کا رخ رب کی طرف کر دیتا۔
تو نارملی بیماری میں انسان کا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی طرف یا ہاسپٹل کی طرف. اور جب ایک انسان انسانوں کی طرف دیکھتا ہے تو پھر مایوسی آتی ہے. مثلا نشتر میڈیکل کالج میں کچھ عرصہ پہلے ایک بچی کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس پر اس کے گھر والوں نے، عزیز و اقارب نے احتجاج کیا اور ڈاکٹرز کے خلاف ایک باقاعدہ طور پر مہم چلائی. اور پھر احتجاج سمپل بھی نہیں تھا، توڑ پھوڑ ہوئی اور کافی یعنی کہ مار پیٹ بھی ہوئی. اور اگر پولیس نہ آتی تو ظاہر ہے کہ حالات اور زیادہ خراب ہو جاتے. تو اگر بیسیکلی پیچھے دیکھیں تو کیا بات ہے کہ موت ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے آئی، حالانکہ موت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا، اللہ نے کر رکھا ہے اس کا فیصلہ. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں خطرے میں ہیں. سوچ کا رخ ٹیڑھا ہو گیا، انسان رب کو چھوڑ کر انسانوں کی طرف دیکھنے لگ گیا. اور یہ پہلی بات ہی اس طرح سے دل کو تسکین دیتی ہے کہ بیماری بھی رب کی طرف سے ہے اور شفا بھی رب کی طرف سے، اس کا علاج بھی. اور اگر آپ اس کو سمپلی دیکھنا چاہیں تو رب العزت نے وہ جو بات کہی ہے کتنی پیاری ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے. تو یہ لوٹنا ہی تو ہے، بیماری میں سوچ کا رب کی طرف لوٹنا. اور اگر بیماری میں انتقال بھی ہو جائے تب بھی رب کی طرف لوٹنا ہے نا. تو یوں ایک انسان اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے ہر معاملے کا سر رشتہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے.